بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم اردو فیڈرل بورڈ میں جو آپ کے 4 بورڈ شامل ہیں ان میں پنجاب بورڈ بھی ہے۔ میں آپ کو نیشنل بک فاؤنڈیشن جو فیڈرل بورڈ میں ہے اسلام آباد کی طرف سے، وہ میں آپ کو تمام اسباق نظم غزلیں کرا چکی ہوں۔ اب کلاس 9 کا جو تمام غزلیں آپ کی مکمل ہو چکی ہیں۔ نظم آپ کی ایک رہے گی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک، اور اس کے بعد اسباق کی تشریح اور اسی میں سے سوال جواب۔ اگر آپ کو تشریح کرنی آئے گی تو کوئی بھی سوال اس میں سے بن کے آ جائے تو آپ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کا جواب نکال سکتے ہیں۔ اس لیے تشریح کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ تشریح آپ کے چاروں بورڈ میں سے کسی جگہ سے بھی آ سکتی ہے، تو اسے کم از کم آپ کے 2 بورڈ کی تیاری اچھی طرح ہونے لگی ہے۔ ایک اور بات اہم، اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور ساتھ ساتھ اس میں آپشن ہوتی ہے آل کی، اس کو کریں گے تو آپ کو ہر ویڈیو جو ہے نا وہ وقت پر ملے گی اور آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ پیراگراف ہے، کیونکہ آپ کے یہ والی چیزیں اب آپ کی ختم ہو چکی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پوری سٹوری سننے کی۔ آپ سمپل ان چیزوں کو جو پیراگراف ہیں جو کوشچن میں بھی بن سکتے ہیں، شارٹ کوشچن میں بھی، اور ساتھ ساتھ تشریح میں بھی آ سکتا ہے، صرف وہ میں آپ کو کراؤں گی تاکہ آپ کے وقت بھی بچت ہو اور آپ کو ہر چیز اچھی طرح ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ سردار تجمل حسین کوٹھی کی کوٹھی، جس کا نام النشاط، ویسے تو النشاط کا مطلب ہوتا ہے خوشی، لیکن کیونکہ یہ نام ہے اس لیے آپ اسی طرح ایک وسیع کمرہ یعنی ایک کھلے کمرے کا منظر ہے۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی اختر کے پاس جو یہ کمرہ ہے، اختر یہاں پہ بیٹھ کر اپنی چیزیں بناتا ہے، اور جہاں چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کو اسٹوڈیو کہتے ہیں، یا کوئی کام کیا جاتا ہے۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر، یعنی اس کمرے اسٹوڈیو میں یا اس کمرے میں جہاں پہ اختر بیٹھتا ہے وہاں پہ بہت ہی خوبصورت نہایت عمدہ یا بہت عمدہ یا اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، یعنی فرنیچر جو ہے رکھا ہوا ہے، اسے سجا ہوا ہے۔ فرش پر قالین، یعنی فرش پر بہت ہی خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں۔ دیواروں پر مشہور مصوروں، یعنی تصویر بنانے والے، مصور پینٹر کو بولتے ہیں انگلش میں، اردو میں مصور کہتے ہیں، یعنی تصویر بنانے والے۔ تو دیواروں پر مشہور مصوروں یعنی تصویر بنانے والوں کے شاہکار یعنی بڑے بڑے کارنامے، شاندار تصویریں، نایاب تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ریڈیو سیٹ پڑا ہوا ہے اس کمرے میں، اور کچھ ہی فاصلے پر یعنی تھوڑی دور صوفہ سیٹ اور کرسیاں پڑی ہیں۔ شمالی دیوار کے ساتھ، یعنی شمال کی طرف جو دیوار ہے اس کے ساتھ جو دونوں الماریاں، 2 الماریاں موجود ہیں، اور ان میں مجلد کتابیں ہیں، یعنی جلد کی ہوئی کتابیں ہیں۔ بائنڈنگ والے کو جلد کہتے ہیں، مجلد۔ کارنیس جو ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں، دیوار پر بنی ہوئی کیا کہتے ہیں ایک باہر ابری جگہ ہوتی ہے جس پہ آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ کمرے میں دیوار کے اندر ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ایک اینٹ کی، وہاں پہ آپ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کے خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کارنیس رہنے دیجیے گا، اور تپائیوں کو چھوٹی میز کر سکتے ہیں کہ کارنیس اور چھوٹی میز کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین، پھولوں سے سجا ہوا گلدان یعنی پھولدان پڑا ہوا ہے، یعنی تازہ تازہ پھول اس میں لگے ہوئے ہیں۔ دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے جو ہے لٹکے ہوئے ہیں۔ وسط یعنی درمیان میں ایزل، ایزل کہتے ہیں سٹینڈ جس پہ بورڈ رکھ کے آپ پینٹنگ کرتے ہو، تو اس کو ایزل کہا جاتا ہے، انگلش کا لفظ ہے لیکن اب انگلش آپ کی اردو میں بھی استعمال ہونے لگی ہے۔ کہ اس کے وسط میں ایزل پر کینوس کے وہ کپڑا ہوتا ہے جس پہ تصویریں بنائی جاتی ہیں، تو اس پہ کینوس یعنی تصویریں بنانے والا کپڑا کر کے آپ لکھ دیجیے گا، جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے، یعنی ابھی تو اس پہ کوئی تصویر نہیں بنائے گی۔ قریب ہی اس کے پاس ہی ایک تپائی یعنی چھوٹی پیالی میں رنگوں کے ڈبے ہیں، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہیں، طرح طرح کے قلم، مختلف قسم کے جو ہے نا پین یعنی قلم ہے، اور مصوری یعنی تصویریں بنانے کا دوسرا سامان بھی موجود ہے۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح ہے، یعنی گرمیوں کا زمانہ ہے، اور کسی ایک صبح کی جو ہے نا یہ ایک منظر ہے شروع میں، انہیں بھی گرمیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے اور اس کی ایک صبح کا منظر ہے۔ روشن دان سے دھوپ آ رہی ہے، جب پردہ اٹھتا ہے کیونکہ یہ سٹیج ہے، جب پردہ ایک طرف ہوتا ہے تو بابا جھاڑن سے یعنی کپڑے سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد یعنی تھوڑی دیر بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، صحت بہت اچھی ہے، اور جسم پر کم قیمتی یعنی بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے۔ اب اس سبق میں ایک اور چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس کو بھی میں ساتھ ساتھ کراتی چلوں تاکہ کوئی بھی چیز آئے تو آپ اس کو کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ابھی تک اسے آپ مذاق سمجھ لیتے ہیں، یعنی میں جو باتیں آپ اتنی دیر سے کر رہا ہوں لگتا ہے آپ اس کو مذاق کے طور پر لے رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل، حالانکہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں باتیں صحیح کر رہا ہوں، اپنے عقل سمجھ کے مطابق کر رہا ہوں۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک حصہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک طرف دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیے، اس کی دوسری طرف کی جائزہ بھی لیں، اس کے بارے میں سوچیں۔
جو اتنا بھیانک اور خوفناک ہے، دونوں کا مطلب ایک کوئی ہوتا ہے، تو اس کا اتنا زیادہ خوفناک ہے، یعنی جسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل، یعنی جو آپ نے میرے بارے میں سوچ رکھا ہے، یا آپ کے جو خیالات کا جو آپ نے شیش کہتے محل کہتے ہیں، ایسا محل جس میں بہت شیشے سے بنا ہوا، تو کہتے ہیں آپ کے خیالات کا جو شیش محل ہے، جو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے، ابھی زمین بوس ہو جائے گا، یا ابھی تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی جو کچھ آپ نے سوچا ہے، جب آپ اس تصویر کا دوسرا اصل بات آپ کو پتہ چلے گی، تو آپ نے جو کچھ سوچا ہوا ہے وہ سارا کا سارا آپ کے دماغ سے ختم ہو جائے گا. یعنی آپ کو بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہیں گے. کہ گزشتہ 1.5 برس سے، یعنی پچھلے 1.5 سال سے میں جتنی بھی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئیں، یعنی آپ سمجھے کہ میں نے تصویریں بنائی ہیں اور اس پہ میرا نام بھی لکھا ہوا تھا. وہ جتنی تصویریں میں نے بنائی اس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا، وہ اس محل سے باہر آپ نے بیچی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں، ان تصاویر میں سے میری کوئی بھی نہیں ہے. ابھی نیکسٹ پیج پہ میرے پاس پرانی بک ہے، اس لیے پیج نمبر اس کے ڈیفرنٹ ہیں. آپ اپنی نئی بک کے حساب سے اس کے پیج دیکھ لیجیے اور پیراگراف سلیکٹ کر لیجیے کہ کون کون سا میں پڑھا رہی ہوں. یہاں پہ پھر آ جاتا ہے کہ یہ پاگل پن ہی تو کیا ہے، یعنی یہ بے وقوفوں والی بات نہیں تو اور کیا. یہ 3 لائنوں کا پیراگراف ہے، اس کو بھی کر لیجیے. آخر گزشتہ 2 سال ہے، یعنی پچھلے 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، تم میرے پاس رہتے ہو. اس دوران تم نے کئی تصویریں بنائی، یعنی تم نے یہاں رہتے ہوئے بہت سی تصویریں بنائی ہیں، لاتعداد بنائی ہیں، جو شہر کے معزز لوگوں یعنی عزت دار لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں لٹکی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں. اور ان میں سے اکثر میں نے تحفے کے طور پر اپنے دوستوں کو دی ہیں. یہ سب کی سب تمہاری ہیں بھائی، تمہاری اپنی تخلیق ہے، تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہیں. لیکن آج تم کہہ رہی ہو ان میں سے ایک بھی میری نہیں. کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا. پھر ایک اور سین آتا ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح کیجیے کیونکہ اس میں سے کوشچن آنسر بھی بن سکتے ہیں اور اس میں سے تشریح بھی آ سکتی ہے. آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ کیا جا سکے. یہ ایسی بجھارت، معمہ کہتے ہیں ریڈل کو، بجھارت، پہیلی. سنیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے، آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا. یعنی میں آج سے 2 سال پہلے ایک ایسی گلی میں رہتا تھا جو بہت ہی تنگ تھی، اور تنگ ہونے سے اس میں اندھیرا ہوتا تھا. اور جو مکان تھا وہ اس کی حالت اور اس کی شکل بہت ہی خراب تھی. خستہ کہتے ہیں بدحال اور بدنما کہتے ہیں بد شکل. تو دونوں کا ایک ہی میں چلے گا کہ جو میں جس مکان میں رہتا تھا اس کی حالت اور شکل دونوں بہت خراب تھی، یعنی ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا. بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، یعنی مجھے لوگ اکثر میں سے لوگوں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں یہاں رہتا ہوں. اور جو جانتے تھے اور جن کو معلوم تھا، یا جو جن سے میرے بارے میں پتہ تھا، انہیں میرے متعلق صرف اتنا پتہ تھا، یعنی صرف میرے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ میں ایک مفلس کلاش دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ بہت ہی غریب اور گمنام کہتے ہیں جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو، جس کا نام جسے کہتے ہیں گم ہونا، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے مشہور. تو کہتے ہیں میں ایسا غریب مصور تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، جس کا مشہور ہی نہیں تھا، ہم اس طرح لکھیں گے. کہتے ہیں میں نے بے شمار تصویریں بنائیں، مگر وہ تمام کی تمام یعنی ساری کی ساری کباڑیوں، یعنی وہ جو ردی والے ہوتے ہیں ان کو کباڑی کہتے ہیں جو پرانی چیزیں لے کے جاتے ہیں، کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بکیں، یعنی بہت ہی سستے داموں بکیں، یا ان کی قیمت بہت ہی کم میں وہ بیچی گئیں. کہتے ہیں میں زندگی، نیلام گھر کہتے ہیں آکشن جو ہوتے ہیں، ہاؤس ہوتے ہیں جس میں چیزیں سیل پہ لگتی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں زندگی اسی طرح میری گزرتی ہے، میری زندگی اس طرح چل رہی تھی کہ اتفاق سے تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی. یعنی آپ مجھ سے مل لے، ہمارا آمنا سامنا ہو گیا. آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی، یعنی آپ کو میری تصویریں بہت اچھی لگی، اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر آپ نے مجھے دعوت دے دی بلانے کے لیے. کہتے ہیں میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح، یعنی جیسے میرے باقی بھائی تصویر بناتے ہیں اور غربت کی زندگی گزارتے ہیں، میں بھی انہی کی طرح بہت ہی غریبوں والی زندگی گزارا تھا، غربت میں، تنگ دستی میں. یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکے، یعنی ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ میں لوگوں کو چھپا کے رکھتا. آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا، یعنی آپ نے میرے حالات کا پتہ لگا لیا اور اس بات پہ اصرار کی، یعنی ضد کی، بار بار کہا کہ میں آپ نے غربت قدرت سے نکل کر، یعنی اپنے غریب خانے سے نکل کر آپ کے ہاں جاؤں، یعنی آپ کے پاس چلاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں، اپنا کام مکمل کر سکوں. آپ نے میرے لیے کمرہ وقف کر دیا، مجھے کمرہ کام کرنے کے لیے دے دیا، میرے حوالے کر دیا، اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا. اور جو مجھے زندگی میں ضرورت کی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری آپ نے پوری کر کے میری پریشانی ختم کر دی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا، یعنی آپ کے رویے نے، آپ کے برتاؤ نے، آپ
اس کا میں نے کتنا اثر لیا. میں سمجھنے لگا کہ آپ نہایت اونچے درجے کے اعلیٰ قسم کے انسان ہیں. دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے. یعنی آپ دولت مند تو ہیں لیکن اللہ نے آپ کو ایسا ایک دل دیا ہے جو انسانیت نواز ہے, جو انسانوں کی خدمت کرنے والا, بھلائی درد محسوس کرتا ہے آپ کے دل میں, جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے. یعنی آپ سب کے تکلیفوں کو سمجھتے ہیں, دکھوں کو دور کرتے ہیں, سب کے بارے میں اچھا اچھا سوچتے ہیں. آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں. آپ نے بڑے بڑے اداروں یعنی دفتروں میں میری تصویر اویزاں کرائیں, یعنی وہاں پہ جا کے لٹکائیں, لگوائیں. آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات یعنی میری بنائی ہوئی چیزوں کو رسائل اور جرائد, یہ اخباروں کے نام ہے, رسالہ کا جمع رسائل ہوتا ہے, اور جریدہ کا جمع جرائد جو ویکلی اور منتھلی ہوتے ہیں, ان میں چھپوائیں. سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے, یعنی خدا کے تھے, ایک فرشتہ تھے, ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصے اور صرف کہانیوں میں ہوتی ہے. اب لاسٹ 2 پیراگراف رہ گئے, اس کو کر لیتے ہیں, پھر اس کا آپ کا چیپٹر ختم ہو جائے گا. کہ تو آپ مجھے نواز رہے تھے, آپ مجھے دیتے جا رہے تھے, مگر ایک خاص, یہ تھوڑا سا مشکل پیراگراف, اس کو غور سے سمجھیے گا, یاد رکھیے گا اگر تشریح آتی ہے, تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں. کہتے آپ مجھے نواز رہے تھے, آپ مجھے دیتے جا رہے تھے, مگر ایک خاص مقصد تھا. یعنی اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد, اہم مقصد چھپا ہوا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے, یعنی معاشرے, لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں. میں نے غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاتھ پناہ دی, اپنے گھر رکھا ہے, رہنے کی جگہ دی ہے. اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی, میری نگرانی کا, میری توجہ کی وجہ سے ہے, یا میری عنایات کی وجہ سے ہے. میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے, میں نے اس کے کام کو آگے بڑھایا ہے, اس کے کام کو ترقی دی ہے, اس کے اندر جو بھی صلاحیت خوبیاں تھیں ان کو میں نے نکھارا ہے, ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اب وہ مثال اپنی دیتا ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں, وہ جو ڈمیز ہوتے ہیں نا, جو کپڑے پہن کے شیشوں میں الماریوں میں لگا دیتے ہیں, تو اس کی بات ہو رہی ہے, ان کو انسانی پیکر بولتے ہیں. جہاں پیکر انسانی چہروں کو, انسانی مجسموں کو, کہ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی مجسموں کو نہایت خوبصورت اور شفاف یعنی صاف لباس, کپڑے پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا جاتا ہے, رکھ دیا جاتا ہے, تاکہ لوگ ان حسین و جمیل یعنی خوبصورت مجسموں کو دیکھیں اور دکاندار کے اعلیٰ ذوق یعنی بہترین یا عمدہ شوق اور ان کی شان و شوکت سے متاثر ہو جائیں, ان کی شان و شوکت سے مروب متاثر ہو جائیں, یا اس کی شان و شوکت دیکھتے اس کی تعریف کریں کہ واہ کتنی بہترین چیزیں کپڑے رکھے ہوئے انہوں نے. کہتے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنی مہارت یعنی آپ بھی اپنی دولت, اپنی شخصیت کی نمائش, اپنی ذات کی مشہوری کے لیے میری ذات یعنی مجھے اور میرے فن یعنی میرے کام کو استعمال کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک دوبارہ بتاتی ہوں کہ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی مجسموں کو نہایت خوبصورت کپڑے پہنا کر الماریوں کے اندر سجا دی جاتا ہے, اور پھر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے خوبصورت مجسموں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت دکان, لگتا ہے دکاندار میں بہترین کپڑے رکھے ہوئے ہیں, اس کا شوق کتنا عمدہ, اس کا ذوق, اس کا جو ہے نا کتنا عمدہ ہے, اور پھر ان چیزوں کی شان سے جو ہے نا متاثر ہو کر خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگلا لاسٹ پیراگراف ہے سبق کا, کہتے ہیں اور آپ کہہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت بدل نہیں سکتی, اونچا بولنے سے اصلیت نہیں تبدیل ہو سکتی. آپ کو یہاں میری یہی حیثیت, آپ کے پاس, آپ کے نزدیک میرا یہی مقام, یہی درجہ تھا. اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا, یعنی جب مجھے اس بات کا پتہ چلا, تو مجھے محسوس ہوا, مجھے یوں لگا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہو, یعنی میرے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو. اب یہاں پہ اس کے جو دوسرے معنی لیے جائیں گے, اہلیت آپ کی صلاحیت ہو جائے گی, برف کی تہ جمنے, برف جم جائے تو وہ چیز کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی. تو اس کا یہ مطلب ہے گا کہ میرے اندر کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے, میرے کام کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں, میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہ, شرارہ کہتے ہیں چنگاری, یعنی اب یہاں پہ مطلب ہے گا کہ میرے اندر مزید کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں رہا, شوق ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, خواہش ہی نہیں رہی, میرے اندر مزید کام کرنے کی خواہش, جذبہ نہیں رہی. یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا, یعنی یہ سوچ سوچ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ اپنا جگر کا خون دے کر, یعنی میں نے اتنی دن رات, جگر خون کا مطلب ہوتا ہے ذرا آپ کا جگر کا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے, آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے, تو یہ اس محاورے کے طور پہ استعمال, اس کا مطلب ہوتا ہے بہت محنت کر کے,
کہ میں نے اپنے جگر کا خون دے دے کر، یعنی میں نے دن رات محنت کر کے میں نے فن کی جس شمع کو میں نے فن کی اپنے کام کی شمع کو اب تک روشن رکھا ہے. اب اس کا مطلب ہے گا کہ میں نے اپنے کام کو اتنی آگے بڑھایا ہے، اتنی ترقی دی ہے، یہاں تک لے آیا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے، یعنی اپنی ذات کو مشہور کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. فنکار یہ کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا فن، یعنی اس کا کام، اپنی اصلی جوہر کو، اپنا اصل مقام کھو کر ختم کر کے کسی دوسرے انسان کے لیے محض یعنی صرف ایک ذریعہ شہرت بن جائے، یعنی اس کے مشہور ہونے کی وجہ بن جائے. کہتا انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ یعنی میری طرح تصویریں بنانے والا دوست مل گیا جو بددستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا. اسی طرح مسلسل غریبوں والی زندگی گزارا تھا، تنگ دستی کی زندگی گزارا تھا. میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی، میں نے اپنی پریشانی بتائی، اور اس نے اور التجا کی کہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دینے. اسے تاکید کی، اسے میں نے منت کی، سماجت کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ لے. یہ سن کر اس نے کہا دیکھو اگر آج کل تصویریں تم نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی بات نہیں ہے. آگے باقی آسان ہے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ یہ والا پیراگراف بھی آسان ہے، اس کو بھی اتنا زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ چند پیراگراف تھے سبق نمبر لہو اور قلیم، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ جو فیڈرل بورڈ کے لیے شامل کیجیے لازمی. یہ اہم پیراگراف، ان کو اچھی طرح تشریح کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.